صف بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 5۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ۔ سیاہ فام لڑکی نے سر چونک کر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل متذبذب سی اس کے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے میں بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتا دیا تھا، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے کچھ ایسی ہی بات بتائی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی؟ وہ شدت سے اسے دیکھ رہی تھی، عجب بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پر کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ آ جائے گی، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور یہ کتاب کس نے صدیوں قبل اس کے لیے لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی اور پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کو کمرے میں چائے دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ مہتاب تائی اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بوکھلا گئی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور وہ یہی تو چاہتی تھی، سو شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں، رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں، کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذبت سی اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز سی قد کی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے آنرز میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے بزنس پر بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں۔ کیا تم یہ سب سنبھالنا نہیں چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پہ خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟
جی جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام ہی میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ یکدم اسے سب کچھ اپنی مٹھی میں نظر آتا دکھائی دینے لگا، دولت نچھاور محبوب قدموں میں۔ اب اسے سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو بھی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہ سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہونے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج آخری دفعہ رو رہی ہے اور آج کے بعد وہ ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راست نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ان سے انتقام لینے کے لیے جادو یا کوئی سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پر جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے ہی بس اسٹاپ پر چلی آئی تھی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ بھوری اونچی پونی ٹیل بھی ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شاید شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اسی کا کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پہ بیٹھی، بیگ کا اسٹرپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی۔ پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے۔ ابھی تو تمہیں وہ سب کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پر آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں، اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب تمہیں مشکل لگے گی، جیسے کوئی قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ اور وہ ایسے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحر زدہ سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں، اور میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی
وہ تمہیں اس زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر تم اس کا روز ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے لیے یسٹرڈے کی رداد ہے اور تمہیں ٹمارو کی تدابیر بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کا کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تو بھی وہ تمہارا یسٹرڈے کی رداد ہی رہے گا، لیکن اگر وہی صفحے تم اگلے دن پڑھو گی تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی رداد بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحے کا ایک ہی دن میں مطلب ہی بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اندر ہی اندر خوف زدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ اور پھر اسی پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دھنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے %؟ آدھا، شاید یا اس سے بھی کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا، یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا؟ وہ متحیر سی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا، وہ تیزی سے بولی، اور کتاب پر ہاتھ رکھا مبادا اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو تمہیں میں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیا جیسے یہ کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اس کتاب سے باتیں کرنے لگو گی۔ اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، دیوانی ہو جاؤ گی، سحر زدہ مجنوں۔ اور پھر اگر تم اسے چھوڑنا چاہا تو تم تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، اور جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تھینک یو۔ کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی؟ نہیں۔ اور جب یہ میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں، تب پھر سے شروع کر دینا۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یخ سرد۔ کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی نے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے راستے پر تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھیں، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں، دنیا پہ راج۔ اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی۔ وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا۔ اسے رات فوات کی بات پہ سب کا رد عمل یاد آیا۔ اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی کنجی، واپس کراتی۔ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے، تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ تائی، اس نے بے اختیار خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے نا، جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی، چچا اسد کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔
اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ، تائی مہتاب نے بے نیازی سے اسے کہا۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا، سچ شکر کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا پسینہ پونچھتی باہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس۔ خیریت؟ او ہو، آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خام خواہ ہی چڑ گئی تھی۔ پھر ادھر ادھر برتن میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی، اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ میکانکی انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مسلسل اس کا دل پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تھپتھپا کر دیکھا۔ وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا کہ وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد جب اس نے سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بہاری کتاب نکال لائی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے؟ اچھا؟ وہ متجسس سی تائی کے قریب آئی۔ پڑھائی وڑھائی تو اب ختم ہے، اور چھت پہ تو کبھی نہیں گئی، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور وہ ان کی سرگوشیوں سے بے خبر باہر ٹیرس پہ نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا، ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پہ رکھے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا، غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اسے اپنا حصہ واپس وصول کر کے رہے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلے کے بعد محمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین آسمان اس کی نگاہ کے سامنے گھومنے لگے۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چاچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان نے غصے سے غرائے۔ محمل، کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں سے جان ہی نہ رہی۔ بامشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی۔ کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔